لذت بھی نہیں ہے اور دین محض رسم بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے از رہے احسان اہل ایمان کو عطا کی ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ ہم ان ابتدائی مختصر تمہیدی کلمات کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ سے ہم نے آیت نمبر 183 اس کی تلاوت کی ہے عنوان گفتگو کے طور پر۔ اولاً اس کا ترجمہ اور معنی و مفہوم سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے جو مضمون ہے ہمارا اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے فوائد و ثمرات وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک بات یاد رکھیے، اب یہ اس وقت مضمون نہیں ہے، مگر یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ کی بارگاہ سے اس امت کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ساری زندگی اس کے شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہیں۔ میں صرف ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ایک جملہ، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر پہلو ایک مکمل مضمون ہے، مگر بس اتنا جانیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھیجے تو ان کی دعوت کو ان کے زمانوں میں جن جن لوگوں نے قبول کیا وہ سارے اہل ایمان ہو گئے۔ ایسے ہی ہے نا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس دور میں قبول کیا وہی اہل ایمان تھے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم۔ تو اس طرح ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور دعوت قبول کرنے والوں کا ایک گروہ وجود میں آیا، وہ اہل ایمان تھے۔ مگر اللہ رب العزت نے پوری تاریخ انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کی امت کو کسی کتاب، کسی صحیفے اور کسی وحی اور کسی زبان میں کبھی اے ایمان والو کہہ کر خطاب نہیں فرمایا۔ یہ خطاب کل تاریخ انسانی میں صرف اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے مخصوص رکھا اور اسے مخفی رکھا، اپنے محبوب کے ساتھ اس خطاب امت کو اتارا اور ظاہر فرمایا۔ تو جب یہ یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، یہ اللہ کے احسان کا اظہار ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد جو بات ہوتی ہے اس کا براہ راست تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو گفتگو، جو بات، جو خطاب، جو ہدایت، جو تعلیم اور تقاضا ہو، اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حکم پر عمل کرنے سے یا تو ایمان بڑھتا ہے یا ایمان بچتا ہے، اس کے ذریعے ایمان کی حفاظت یا نصیب ہوتی ہے یا ایمان کے درجے میں بلندی نصیب ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی حکم سے یہ دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جو مقام ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا، جس میں روزے کا حکم دیا گیا، یہ ایمان میں اضافے، ایمان میں بلندی اور ایمان میں رفعت اور ایمان کی لذت کو دوبالا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب ان کلمات کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ اس امت کی دلجوئی کی جا رہی ہے، اس امت کو کی تقویت قلبی کا سبب بنایا جا رہا ہے کہ تمہیں تنہا اس مشقت میں نہیں ڈالا۔ جب سے اس دنیا میں سلسلہ انسانیت کا آغاز ہوا اور ہماری طرف سے لوگوں کے لیے وحی پر مبنی ہدایت کا اجرا ہوا،
ہر فرد، ہر طبقہ اور ہر قوم جس نے اس الوہی دعوت کو بذریعہ انبیاء قبول کیا، ہر امت اور ہر قوم کو اس روزے کے پروسیس میں سے گزارا گیا، ہر ایک پر روزہ لازم کیا گیا۔ اس کی وجہ آگے بیان کی، فرمایا کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ میں اسی موقع پر تقویٰ کا ایک معنی عرض کر دوں، اس سے میں امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ ہمارے ذوق میں اور اللہ کے احکام کی اطاعت اور تعمیل کی طرف ہمارے رجحان میں اضافہ ہوگا۔ تقویٰ کا معنی بالعموم ہمارے ہاں جو لکھا ہوتا ہے اور وہ درست ہے، وہ ڈرنا کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر لکھا ہو، اگر قرآن مجید میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو ہم ترجمہ دیکھیں گے لکھا ہوا ہوگا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہ جو ڈرنا ہے یہ کس معنی میں ہے؟ عربی میں ڈرنے کے لیے خوف کا لفظ بھی ہوتا ہے، خوف، ٹھیک ہے نا؟ ہم اردو میں اس کا ترجمہ بھی ڈرنا کرتے ہیں، اور تقویٰ کا معنی بھی ڈرنا کرتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بے مقصد تو نہیں ہے نا کہ جہاں خوف استعمال کیا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، جہاں تقویٰ استعمال کیا اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ تو سمجھ لیں خوف ہوتا ہے، خوف میں جو ڈرنا ہوتا ہے اردو کے اعتبار سے، یہ ہوتا ہے کسی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ، یہ ہے خوف کی کیفیت۔ مثلاً آپ چلے جا رہے ہیں، اندھیری رات ہے اور آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص آپ کے تیز چلتا ہوا پیچھے آ گیا اور قریب آ پہنچا ہے، یہ خوف کی کیفیت ہے۔ آپ جنگل میں جا رہے ہیں، اچانک کوئی جو ہے وہ خونخوار درندہ، کوئی سانپ وہ سامنے آ گیا، وہ جو آپ پر کیفیت ہے وہ خوف کی کیفیت ہے۔ اردو میں ہم اسے بھی ڈرنا کہتے ہیں۔ تو یہ ڈرنا اور ہے۔ جو تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، میں سادہ مثال دیتا ہوں کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہو اور وہ محبوب اسے کہے، بلائے اور کہے دیکھو اس وقت آنا ملنے، اس وقت، لیٹ ہو گئے تو نہیں ملوں گا، اگر دیر ہو گئی تو نہیں ملوں گا۔ اب چاہے جتنا بھی وقت ہو وہ فوراً چل پڑتا ہے، اس کے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی وجہ سے لیٹ نہ ہو جاؤں اور محبوب روٹھ نہ جائے۔ یہ جو محبوب کے روٹھنے کا خوف ہے، کا خدشہ ہے، اس کو عربی میں تقویٰ کہتے ہیں۔ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی طرف سے گرفت اور سزا کا خوف نہ ہو، اس کے روٹھ جانے کا اندیشہ ہو، محبوب ناراض نہ ہو جائے، محبوب رس نہ جائے۔ یہ جو ہے کیفیت، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو یہ ان کلمات مبارکہ کا بڑا مختصر صرف ترجمہ اور معنی و مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میرے ساتھ جب مضمون اور عنوانات طے ہو رہے تھے تو یہ میں نے اپنی مرضی سے لیا کہ روزہ کے جسمانی اور روحانی جو ہیں وہ فوائد۔ اب ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پورے دین کو وہ محض ثواب، آخرت، حصول جنت یا روحانی لذت اور ذہنی تلذذ کے لیے رکھ لیا ہے۔ آپ کسی کوئی شخص پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جتنی ہماری مذہبی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز ہیں ان کا اگر آپ مقصود پوچھیں کہ بھئی یہ آپ کیوں کرتے ہیں، یہ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، آپ بچے سے لے کر بوڑھے تک، پڑھے لکھے سے لے کر ان پڑھ تک، ہر کسی سے پوچھیں یہ جو نماز پڑھی ہے اس سے کیا ملے گا، اس کا کیا فائدہ ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا، کیا؟ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ بولے، اونچا بولے نا، ثواب۔ میں اپنی بات آپ کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا نا، آپ سے سننا، بولیے یہ بات درست ہے یا نہیں کہ پورے دین پر عمل کا ہر خواہ اسے عبادت کا نام دے دیں، سرگرمی کا نام دے دیں، اس کا مقصود ایک ہی ہے، وہ ہے ثواب۔ اچھا اب پوچھیں جی ثواب تو مل گیا، اس ثواب کا کرنا کیا ہے؟ اس ثواب کا نتیجہ کیا ملے گا؟ دیکھیں نا، آپ مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی شکل میں اجرت ملتی ہے، کہتے ہیں 2000 روپے دیہاڑ ہے۔
آپ نے 2000 روپے لے لیا تو وہ جو 2000 روپے آپ کو ملے وہ خود مقصود تو نہیں ہے، ان 2000 روپوں کو نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں، تو اس سے آگے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے نا، کوئی چیز اس سے آپ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دن بھر روزہ رکھا یا اور عبادتیں کی، پورے دین کے احکام پر جو عمل کرتے ہیں ہم صبح و شام، تو اس کے نتیجے میں بدلے میں تو ملا ثواب۔ اب سوال یہ ہے اس ثواب کو کیا کرنا ہے؟ تو جواب ہوگا آخرت میں جنت ملے گی۔ ایسا ہی ہے، آخرت میں جنت ملے گی۔ درست ہے، میں نے اس بات کو مان لیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ روحانی لذت اور آخرت میں جنت، یہ دو چیزیں ثواب کے ذریعے ملی، تو یہ دنیا، یہ جسم، یہ ہمارا اس دنیا کا رہنا اور اس میں جتنا وقت ہم نے گزارنا ہے اور گزارتے ہیں، یہ کدھر جائے گا؟ اس کے لیے دین میں کچھ نہیں ہے۔ دین ہماری دنیا کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے، اس میں کامیابی کے لیے، اس میں عزت کے لیے ہمیں کوئی لایا عمل نہیں دیتا۔ یہاں اہل ایمان ہر اعتبار سے کمزور رہیں گے، غلام رہیں گے، بے وقت رہیں گے، بے عزت رہیں گے، ان کے پاس ہوگا کچھ نہیں، حاصل وصول نہیں ہوگا۔ دین صرف اور صرف یا روحانی لذت ہے یا آخرت کی جنت ہے ثواب کے ذریعے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے، اتنی بڑی غلط فہمی ہے جس میں ہم صدیوں سے مبتلا ہیں، صدیوں سے، کم و بیش 4 صدیاں گزر گئیں۔ یہ جو ہمارا دور غلامی کا تسلسل ہے، ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بالکل نئی اور عجیب بات ہو۔ ہم 4 صدیوں سے عالمی سطح پر غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جغرافیائی آزادیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، جغرافیائی آزادیاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ذہن غلام ہے، اگر سوچیں غلام ہیں، افکار غلام ہیں، اگر انسان کے اندر وہ قوت تخلیق نہیں ہے، کر گزرنے کا جذبہ نہیں ہے، تسخیر کائنات کے ارادے نہیں ہیں، عزائم بلند نہیں ہیں، تو پھر یہ سارے کا سارا محض ایک بے نتیجہ کام ہے۔ دین ایسا تصور نہیں رکھتا۔ دین آپ کے لیے آخرت میں کامیابی اور عزت کی بات بعد میں کرتا ہے، پہلے اس دنیا میں کامیابی کی بات کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہر بچے کو آتی ہے اور اکثر ہم مانگتے بھی ہیں، اور دعائیں نہ آتی ہوں، یہ دعا کم و بیش ہر کسی کو آتی ہے، اور قرآنی دعا ہے، قرآنی جو اللہ نے سکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ۔ وہ حسنہ جو آخرت میں سوال جس کا کروایا جا رہا ہے، آخرت میں اس کے لیے اس کا سوال بعد میں ہے، دنیا میں اس کا سوال پہلے ہے۔ اس حسنہ کا جو معنی کوئی کر لے، علماء، مفتیان کرام، جو اسکالرز جو معنی بھی کر دے، میرا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ کیا آخرت سے پہلے اس دنیا کی بات نہیں کی گئی؟ اگر کی گئی ہے تو وہی حسنہ جو آپ آخرت کے میں چاہتے ہیں، طالب ہیں جس کے، اگر وہ عزت ہے تو پہلے دنیا میں ہونی چاہیے، اگر وہ سہولت ہے تو پہلے دنیا میں ہونی چاہیے، اگر وہ جنت ہے تو پہلے دنیا میں ہونی چاہیے، اگر وہ اللہ کی رضا اور اس کی قربت ہے تو پہلے دنیا میں ہونی چاہیے۔ اس دنیا کی کامیابی اور عزتیں اور رب کے لطف و کرم اور فضل و احسان کو دکھا کر بطور ضمانت یہ بات کہی جائے گی کہ جو رب یہاں کامیابی دلا رہا ہے وہی آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ دنیا میں ہو کچھ نہ، دنیا میں ہمیں کوئی منہ نہ لگائے، دنیا میں کوئی عزت نہ ہو، یہ چند چیزیں اسلام کے ساتھ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسلام اور محکومی و غلامی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسلام اور ذلت و رسوائی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسلام اور مفلسی و محتاجی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وسائل کا نہ ہونا اور بات ہے، محتاج اور مفلس ہونا اور بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، اور صرف یہی نہیں، جدھر جدھر جاؤں میرے ساتھ ساتھ جائے، مجھے کچھ پانے کے لیے اس کے پاس نہ جانا پڑے، یہ میرے پیچھے پیچھے چلے، مگر میں دین بنیادی طور پر محرومی اور محتاجی کا نام نہیں ہے، فقر و درویشی کا نام ہے۔ دین استغنا کا نام ہے، دین بے نیازی کا نام ہے،
اور جو فخر جس پر مصطفیٰ نے فخر کیا، آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے عطا ہونے والے عظیم احسانات کا ذکر کیا، مگر ہر ایک کے ساتھ فرمایا میں فخر نہیں کرتا. فرمایا مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا گیا ہے، میں فخر نہیں کرتا. تو مجھ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا مگر میں فخر نہیں کرتا. فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، میں فخر نہیں کرتا. میرے لیے مال غنیمت غنائم حلال کر دیے گئے، فخر نہیں کرتا. قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، میں فخر نہیں کرتا. مجھے اللہ کی بارگاہ سے حق شفاعت دیا جائے گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں فخر نہیں کرتا. سب سے پہلے مجھے جنت میں لے جایا جائے گا، فخر نہیں کرتا. قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، فخر نہیں کرتا. ہر احسان الہی کا ذکر کر کے جو دوسرے نبیوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، آقا نے ہر ایک کے ساتھ فرمایا میں فخر نہیں کرتا. آقا کسی شے پر فخر بھی کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں ایک شے ہے، ایک شے ہے. آقا آپ اس کس شے پر فخر کرتے ہیں؟ فرمایا الفقر و فخری، یہ جو میرا فقر ہے یہ میرا فخر ہے. یہ فقر اضطراری نہیں ہے، مجبوری کا نہیں ہے کہ پلے ہے کچھ نہیں کھانے کو تو بندہ روزہ رکھ لے، ہے ہی کچھ نہیں، بھوکا ہے گھر میں، ایک روٹی کا نوالا نہیں ہے تو روزہ رکھا، یہ اور شے ہے. ارے انواع و اقسام کھانے پڑے ہوں، پرلذت چیزیں پڑی ہوں، گھر توشہ خانہ بھرا ہوا ہو ہر شے سے، پھر اللہ کی رضا کے لیے ہر شے سے منہ موڑ کر اسباب کو نظر انداز کر دینا، یہ جو فقر اختیاری ہے یہ مصطفیٰ کا فخر ہے، یہ مصطفیٰ کا فخر. تو دین دنیا کی بھی بات کرتا ہے بلکہ دنیا کی بات پہلے کرتا ہے. اسی طرح دین روحانیت کی بات کرتا ہے، دین آپ کے قلب و باطن کی طہارت و تزکیہ کی بات کرتا ہے، دین آپ کو فکری طور پر پاکیزگی کی بات کرتا ہے مگر ساتھ آپ کے جسم کو نظر انداز نہیں کرتا. دین آپ کو جسم و روح دونوں کی پاکیزگی، طہارت، بھلائی اور ان کے فائدے کی بات کرتا ہے. روزہ اس میں سے بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم تو ہر عبادت کو، ہر شے کو بس وہ صرف ثواب کے ساتھ جوڑ کے ختم کر دیتے ہیں نا، ایک پریکٹس ہے، رسم کے طور پر جو جاری ہے ہم کرتے ہیں. اب آئیے میں صرف ایک ہی شے پر فوکس کروں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو انسانی جسم ہے یہ بڑی ایک پیچیدہ مشین ہے، کمپلیکیٹڈ مشین ہے. آخر اس میں کچھ تو ہے نا جو اللہ نے اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب اور خلیفہ، اور پوری کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کو اس کے سامنے مفتوح کر دیا ہے، اس کے سامنے مسخر کر دیا ہے. یہ چاہے تو اپنے عزم و ہمت اور بلند ارادے کو بروئے کار لا کر کائنات کی وسعتوں کو چیرتا ہوا آسمانوں میں داخل ہو جائے، کوئی شے رکاوٹ نہیں. یہ تو دور غلامی و جہالت کا پیدا کردہ نتیجہ ہے کہ ہم نے تو یہی ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی چاند پر جا سکتا ہے. جو مان لے گا چاند پر گیا ہم اس کا نکاح ہی توڑ دیں گے. مولوی کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ نکاح توڑنے جوڑنے کے سوا کچھ کرتا نہیں ہے. وہ جو آگے بڑھ کر پوری دنیا کی اقوام عالم کی امامت، قیادت اور سیادت کرنا ہے، جو رہنمائی کرنا ہے، وہ تب ممکن ہوگا کہ جب ذہنی، عقلی، علمی اور عملی طور پر اتنا پختہ امت، اتنی پختہ امت وجود میں آ جائے کہ جس کو جو شے چاہیے اسی کے دروازے پر آئے. جیسے قرون اولیٰ کے زمانے میں آتے تھے لوگ، صرف ہم سے عبادتیں سیکھنے نہیں آتے تھے، صرف ہم سے عقیدے جاننے کے لیے نہیں آتے تھے. پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری کے وصال کے بعد کم و بیش امت مسلمہ نے 5 بر اعظموں پر حکومت کی ہے. آخری جو وہ ریاست عثمانیہ، جسے خلافت عثمانیہ کہہ دیا جاتا ہے، ریاست ہے، یہ ایک ریاست ٹوٹی تھی تو آج دنیا میں اس ایک ریاست کے اندر سے نکلنے والے 65 ممالک موجود ہیں. 65 ملک
ایک ریاست میں سے نکلے ہیں تو آپ سوچئے ذرا وہ کتنی بڑی ریاست ہوگی، کتنی بڑی۔ تو لوگ ہمارے پاس صرف عقیدہ، وضو، غسل کے مسائل سیکھنے نہیں آتے تھے، لوگوں نے ہم سے ڈریسنگ، لباس کے سلیقے سیکھے، لوگوں نے ہم سے کنسٹرکشن سیکھی، لوگوں نے ہم سے حسن معاشرت سیکھا، لوگوں نے ہم سے وہ آسمانوں پر ہونے والی تبدیلیوں کے کیا نتیجے ہیں وہ سارا علم سیکھا، ایسٹرونومی سیکھی، ہر شے سیکھی۔ جب تک ہم اس راہ پر چلتے رہے کہ ہم تحقیق کریں، ہم جستجو کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم کائنات میں پوشیدہ رازوں کو جاننے کی کوشش کریں، مخفی حقائق کائنات ان کو آشکار کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کے احکام اور اس کی تعلیمات کے اندر جو انسانوں اور مخلوق کے لیے فوائد ہیں وہ عملاً لوگوں کو دکھائیں۔ جب تک ہم یہ کام کرتے رہے، اقوام عالم کی قیادت کا پرچم اللہ نے ہمارے ہاتھ میں تھمائے رکھا۔ جب سے ہم نے چھوڑا تو سیدھی سی بات ہے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بس ہر شے قسمت پر چھوڑ دی ہے، تقدیر پر چھوڑ دی ہے، اور کہا جو مقدر میں ہوگا۔ تو پھر سارے صبح سے لے کر شام تک یہ 2 روٹیوں کے چکر میں گو پڑے ہو۔ جو رب تمہیں دنیا میں عزت دے گا، اقوام عالم کی قیادت دے گا، اور جو مقدر میں لکھ دے گا ہو جائے گا، وہ تمہارے گھر تمہاری 2 روٹیاں نہیں پہنچا سکتا۔ وہ معاذ اللہ اتنا بے بس رب ہے؟ نہیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ محل سعی و محنت ہے، یہ جد و جہد کا محل ہے، جد و جہد کا۔ ایک جملہ ابتداً آگے کوئی آیا تو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا، اس کو ذہن میں رکھیے، خاص کر ہمارے نوجوان ساتھی، بیٹے، بچے پڑھے لکھے، بیٹیاں، وہ ذہن میں رکھیں۔ اس دنیا میں یہ جو عالمی اسباب ہے، اللہ کی کسی قوم کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے یہودیوں کی طرح اور نصارہ کی طرح ایک بنا لیا ہے نا، ہم اس کے بڑے محبوب بندے ہیں، لہذا ہم جو مرضی کرتوت کریں، بس دنیا بھی ہماری، اور چلو دنیا اگر نہ بھی ہوئی تو آخرت ہماری۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی نظریہ ہے جو اپنا لیا ہے۔ اللہ کی کسی قوم کے ساتھ رشتہ داری نہیں، وہ اس دنیا میں جو جتنی محنت کرتا ہے اس کے لیے اتنے راستے کشادہ کر دیتا ہے۔ قرآن میں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، جو جتنی ہے۔ عقیدوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، وہاں جا کے عقیدوں پر نتیجے نکلیں گے۔ اس دنیا میں عقیدوں پر نتیجے نہیں نکلتے۔ یہاں پر آپ کی جیب میں سکے کون سے ہیں، کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، آپ کی جھولی میں سودا کیا ہے، اچھا ہے یا ناقص ہے، اس بنا پر کاروبار دنیا چلتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اس طرف کہ یہ جو روزہ ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے رکھ لیا، ثواب کمایا تو چلو جنت میں داخلے کے لیے کوئی تھوڑا سا سہولت مل جائے گی، ایک دروازے کی چابی یہ بھی ہے، ہر چند کے وہ بڑا عظیم، مگر پہلے ہم آ رہے ہیں اس کے جسمانی پہلو کی طرف، چونکہ ہم اس کے جسمانی فوائد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات اصولی طور پر یاد رکھ لیجئے، اللہ نے دین میں اپنی عبادت سمیت کوئی حکم ایسا نازل نہیں کیا جو اس کی ضرورت ہو۔ اس نے جو کچھ نازل کیا، جو کچھ حکم دیا، ہمارے فائدے کے لیے دیا، ہماری بھلائی کے لیے دیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اس میں کیا کیا فوائد ہیں۔ اب ذرا انسانی جسم کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے کہ یہ جو ہمارا انسانی جسم ہے یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ مشین ہے۔ اس میں 10 سے زیادہ پورے آزاد خود مختار نظام کام کر رہے ہیں، اس کے اندر قائم ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اس میں جیسے ایک پورا ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے، سکیلیٹن اس کا ایک پورا سسٹم ہے، پھر اس کے اندر نظام ہضم ہے جسے آپ ڈائجسٹو کہتے ہیں، پھر تنفس، یہ سانس کا آنا جانا، یہ سانس بے مقصد نہیں آتی جاتی، یہ باہر سے جاتی ہے، آکسیجن اندر لے کر جاتی ہے، وہ آکسیجن آپ کے پھیپھڑوں کے ذریعے
خون میں شامل ہوتی ہے، دل کے ذریعے پمپ کر کے آپ کے پاؤں کے آخری ناخن کے حصے تک بھی پہنچائی جاتی ہے، اس آکسیجن سے زندگی قائم رہتی ہے۔ یہ پورا ایک الگ سسٹم ہے۔ پھر اسی طرح سرکولیٹری، یہ آپ کا دوران خون، جو خون آپ کا بلڈ پمپ کرتا ہے دل، یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ آنکھ کا پورا ایک نظام ہے، ENT کا ایک پورا نظام ہے۔ تو یہ سارے کے سارے 10 سے زیادہ بڑے آزاد خود مختار نظام اس ایک جسم کے اندر کام کر رہے ہیں۔ 78 بڑے اعضاء اور آرگنز ہیں، جن میں دل ہے، دماغ ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، گردے ہیں، معدہ ہے، آنکھ ہے۔ یہ پورے الگ الگ نظام اعضاء ہیں جن سے جسم کی صحت اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مشروط اور منسلک ہیں۔ 5.5 لیٹر سے زیادہ کا خون ہے آپ کے جسم میں گردش کرتا ہوا۔ یہ خون آپ اندازہ کر لیں، ایک پمپنگ مشین دل کے ذریعے ایک دن میں 12,500 میل کا سفر آپ کے جسم میں طے کرتا ہے۔ کتنا؟ 12,500 میل کا سفر۔ کلومیٹرز میں جو آج کا پیمانہ ہے اس کو لگائیں تو یہ کوئی 19,000 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے ایک دن میں آپ کا خون، وہ آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ اب یہ جو خون آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، وینز ہیں، دیگر چیزیں، یعنی ان کے اندر سے یہ جاتا ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں جہاں بھی کوئی لیکوڈ بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، یہ نہریں ہیں، پورا پنجاب آپ دیکھیں، ادھر بھی آپ دیکھتے ہیں، جتنا مرضی صاف اور عمدہ پانی ہو، پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو اس کے آپ اگر دیکھیں گے نیچے تو آپ کو کہیں ریت، ادھر پنجاب پورے وہ باریک باریک مٹی ہوتی ہے جسے نہری مٹی بھل کہتے ہیں، بھل، وہ جب سال پورا چلتی رہتی ہے نہر تو کچھ وقت کے بعد وہ زیادہ نیچے بیٹھنے لگتی ہے تو اس کی صفائی کی جاتی ہے، پل صفائی کہتے ہیں، پل صفائی، وہ پورے جو ہے وہ بڑے ٹریلوں کی شکل میں، مطلب ٹرالیاں بھر بھر کے باہر نکالتے ہیں، یہ ہر سال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خون جو آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے اور آپ جو کچھ کھانا کھاتے ہیں وہ خوراک آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے، اس کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں، خاص کر چکنائیاں، وہ آپ کے جسم کے اندر ان وینز میں، ان خون کی نہروں کے اندر بیٹھنے لگتی ہیں، اس سے آپ کی خون کی وینز تنگ ہو جاتی ہیں، اس سے بلڈ پریشر جنم لیتا ہے، اس سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک کے جو خدا نہ خواستہ وہ خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو کوئی اس کا بھی تو بندوبست ہونا چاہیے۔ سو رب ذوالجلال نے آپ کے جسم میں آپ کی خون کی نالیاں، خون کی نہریں وہ صاف ستھری رہیں اور آپ کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا از خود نہ کرنا پڑے، خود کار ایک تحفظ کا نظام وجود میں آ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے روزہ عطا فرمایا۔ روزے کی شکل میں جب آپ بھوکا رہتے ہیں، بھوکا، اور یہ میں کوئی آپ کو ایسی تخیلاتی بات نہیں کر رہا، جاپان کے ایک سائنسدان ہیں یوشی موری اوسومی، انہیں کچھ عرصہ پہلے کینسر سے حفاظت کا طریقہ دریافت کرنے پر نوبل پرائز ملا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے نوبل پرائز۔ وہ انہیں ملا کہ انہوں نے طریقہ دریافت کیا کہ کینسر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک، اور اس کو انہوں نے نام دیا لائزوسوم ریسائیکل۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ سارا کچھ کھاتے ہیں، ایک طرف تو خون کی نالیاں تنگ ہونے لگتی ہیں، دوسرا یہ جو ہمارا جسم ہے یہ کم و بیش کوئی 38 ٹریلین خلیوں اور سیل سے مل کر بنا ہے۔ اس میں جس طرح انسانی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں انسان، جانور مرتے رہتے ہیں، یہ جو ہمارے جسم کے سیل ہیں چھوٹے چھوٹے جن سے مل کر جسم بنا ہے، یہ سیل مرتے رہتے ہیں۔ وہ جب مرتے رہتے ہیں تو ڈمپ ہوتے رہتے ہیں، وہ جب ڈمپ ہوتے ہیں تو وہ جب بھی کوئی شے آپ دیکھیں نا، کوئی جانور ہو مر جائے باہر پڑا ہو تو بدبو آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ جی، ماحول متعفن ہوتا ہے، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے سیلز ہیں جسم کے اندر ڈمپ ہونے لگتے ہیں مرنے کے بعد، ان سے خرابی جنم لیتی ہے۔ جو سب سے بڑی خرابی جنم لیتی ہے وہ مردہ سیل اگر بہت زیادہ سٹاک ہو جائیں، ڈھیر لگ جائے تو وہاں سے وہ زندہ سیلوں کو تباہ کرنا شروع کرتے ہیں اور کینسر کا آغاز ہوتا ہے۔ کینسر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے علاج دریافت کیا، اس نے کہا کہ
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ مردہ سیل ان کی سٹوریج ختم ہو جائے، یہ آپ کے اندر جمع ہونا بند ہو جائیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ، اب یہ اس کی تحقیق ہے، اس نے قرآن پڑھ کر، دین اسلام پڑھ کر، حضور کی احادیث پڑھ کر نہیں، اس نے اپنے ریسرچ کے ذریعے بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر سال میں آپ کم از کم 15 20 30 دن مسلسل زیادہ وقت فاقے میں گزاریں، 12 15 18 گھنٹے فاقے میں گزارے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے زندہ سیلز ہیں، ان کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، وہ خوراک کی سپلائی بند ہوتی ہے، ان کو بھوک لگتی ہے۔ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ جو مردہ سیل ہوتے ہیں یہ ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو کھانا شروع کرتے ہیں تو ان کی از خود صفائی ہو جاتی ہے۔ ان کی صفائی ہو جانے سے اور زندہ سیلوں کا ان کو کھانے سے آپ کے جسم میں کینسر کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ کینسر کا آغاز نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ آج 1450 سال پہلے سائنسدان کیا کیا چیزیں دریافت کر کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے 1450 سال پہلے ہمیں ایک ایسا نظام عطا کر دیا ہے تاکہ ہم صرف ہماری آخرت ہی نہ سنورے، ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری روح ہی صرف جو ہے وہ توانا نہ ہو، ہمارا جسم بھی صحت مند رہے۔ ہم شکر گزار۔ ہاں، اب اس کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، خاص کر ہمارے جو نوجوان دوست بھائی بیٹے ہیں، آپ سے مخاطب ہوں کہ روزہ صبح سے صرف شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دن میں تو بھوکا رہنا ہے، ایک ٹائم کا صرف کھانا چھوڑنا ہے نا، دوپہر کا ایک ٹائم کا، اور اس کی کسر 2 دفعہ، ایک دفعہ سحری میں، ایک دفعہ افطاری میں پوری کر لیں، پھر وہ مقصود نہیں حاصل ہوتا، یاد رکھیے۔ اور جسمانی توانائی، طاقت، قوت اور روحانی پختگی اور عزائم میں بلندی اور طاقت، یاد رکھیے یہ مرغن کھانوں سے نہیں، یہ فاقوں کے بطن سے جنم لیتی ہے۔ فاقوں کے بطن سے۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں کبھی 3 دن متواتر چولہا نہیں جلا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فاتح خیبر حضرت مولا علی شیر خدا، وہ باب خیبر ایسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا، بعض لوگوں کے لیے نئی بھی ہوگی بات اور عجیب بھی ہوگی، وہ باب خیبر، در خیبر، جسے 40 آدمی مل کر بند کرتے تھے اور کھولتے تھے، خالی بند کرنے کھولنے کے لیے 40 آدمی، اس کا ویٹ وزن کتنا ہوگا، اس کو حضرت مولا علی شیر خدا نے یوں ہاتھ ڈالا اور اکھاڑ کے اٹھا لیا۔ جس کو 40 آدمی بند کرتے اور کھولتے تھے، اس کو ہاتھ ڈال کے اکھاڑ لیا، اٹھا لیا۔ یہ جو اتنی طاقت اور توانائی تھی، یہ مرغن کھانوں سے نہیں تھی، یہ کشتوں سے نہیں تھی، یہ بہت زیادہ طاقتور غذاؤں سے نہ تھی، اس طاقت کا اوریجن وہ فاقہ تھا۔ وہ فاقہ تھا۔ علامہ اقبال نے کہا جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ اس بازو حیدر کی اصل فاقے ہیں۔ پوچھئے حضرت مولا علی شیر خدا سے کہ آپ کے گھر، اس آیت جو سورہ دہر کی آیتیں ہیں 8 9 10 وغیرہ پڑھیں آپ، تو آپ اس میں دیکھیں کہ 3 دن روزوں کی نظر مانی، منت مانی، حسنین کریمین کے بیمار ہونے پر شفا یابی ہوئی، روزے رکھے، اور آپ حضرت مولا علی شیر خدا، یہ بات بھی شاید عجیب ہو اور بعض لوگوں کے لیے عمدہ نہیں ہو کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا ذریعہ روزگار کیا تھا، ذریعہ معاش کیا تھا، کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا، عام طور پر اس طرف لوگ نہیں جاتے۔ سن لیجئے، حضرت مولا علی شیر خدا کا ذریعہ معاش وہ کنواں کھودنا اور پانی کی نہر کھودنا اور زمینوں کو پانی دینا، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا ذریعہ معاش تھا۔ اس پر کوئی مولوی بھی بات نہیں کرے گا، کوئی پیر بھی بات نہیں کرے گا، کیونکہ پھر وہ سنت پوری کرنی پڑے گی، یہ کون کرسی، یہ کون کرے گا؟ لہٰذا کرامتیں بیان کرو، طاقتیں بیان کرو، ان کی محنتیں نہ بیان کرو، ریاضتیں نہ بیان کرو کہ بھئی لوگ کہیں گے کہ ان سے محبت جو اتنی ہے تو کبھی کئی بھی چلائی ہے، کبھی گینتی بھی پکڑی ہے، کبھی بیلچہ بھی اٹھایا ہے،
کبھی کوئی کام بھی کیا ہے، تو وہ انہوں نے جب وہ صحتیاب ہو گئے حسنین کریمین تو چلے گئے ایک یہودی کے باغ میں وہ پانی وغیرہ دینے کا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا یا ٹھیکہ کیا جو بھی، 3 دن، تینوں دن ایسا ہوتا مزدوری لے کر آتے، شام کو بیٹھتے، جب افطاری کا وقت ہوتا دروازے پر کوئی آ جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے اہتمام تھا، کسی دن یتیم آ گیا، کسی دن قیدی آ گیا، کسی دن مسکین آ گیا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، بس ان کی نگاہیں ملتی، کوئی سوال نہ ہوتا۔ اگر ہم کھانا کھانے بیٹھے ہوں، 2 آدمی، 4 روٹیاں ہوں، 4 روٹیاں، دروازے پر کوئی آ جائے، چلو ہم سخاوتی کرنا چاہیں، سخاوتی، تو کیا کریں گے؟ کتنا کھانا دے دیں گے؟ اگر 4 روٹیاں ہوں تو مثلا ہم کتنا دے دیں گے؟ بولیے 2 دے دیں گے، آدھا دے دیں گے، آدھا رکھ لیں گے۔ یہ ہم ہے نا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب دروازہ دستک دیتا کوئی اور آواز دیتا کہ میں فلاں یتیم ہوں، مسکین ہوں، اسیر ہوں، تو وہ تینوں دن ایسا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ نگاہوں میں نگاہیں ملتی اور سارے کا سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتے اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، آیتیں اتاری۔ تو یہ جو فاقہ ہے یہ انسانی جسم کی صحت کی سب سے بنیادی شے ہے، ہم اس کو مشقت سمجھتے ہیں۔ سحری میں بھی کھائے، اور پھر بس ایک جملہ کہہ کر میں آگے جاتا ہوں جو کہ دوسرا پہلو بھی لے رہا ہے، یہ بھی خاصا لمبا ٹاپک ہے، مگر ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے سحری کے وقت خاص کر جو بزرگ ہوتے ہیں نا گھر میں، وہ بچوں کو کہتے ہیں اور کھا، اور کھا، اور کھا پتر، پانی دب کے پی کے اندھیڑی ترے لگ سی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان اور اونٹ میں بڑا فرق ہے۔ آپ اگر صبح 15 روٹیاں بھی کھا لیں گے نا، 15 روٹیاں بھی، تو اس سے آپ کے جسم کو توانائی نہیں ملے گی۔ آپ نے صرف اپنے جسم کی مشقت کو بڑھایا ہے، مشقت، وہ جو اندر پیٹ، معدہ، سارا کچھ ہے، ان کی مشقت کو بڑھایا ہے۔ حکیم سعید صاحب مرحوم وہ فرمایا کرتے تھے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں، اہم یہ ہے آپ کتنا ہضم کرتے ہیں، آپ کے جزو بدن کتنا بنتا ہے۔ وہ خالی آپ نے ایک کرش مشین استعمال کی ہے، اس میں کرش کر کے پھینک دیا ہے۔ پانی اگر آپ صبح 4 جگ پی لیں گے تو اونٹ کی طرح شام تک محفوظ نہیں رکھ سکیں گے، وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے جسم سے نکل جانا، جسم کا لیول پھر وہی ہے، پھر شام کو افطاری ہوتی ہے، پھر ہمارے یہاں عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ ہم پہلے بیٹھے افطاری پہ، اس میں خیر پکوڑے تو بڑے لازم ہوتے ہیں نا، ہمیں تو یہ نہیں پتا چلا کہ آج تک کہ روزے تو اللہ نے فرض کیے ہیں، پکوڑے کس نے فرض کیے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا چلا۔ اب وہ پکوڑے ہیں، کھجورے ہیں، فروٹ چاٹ ہے، دہی بھلے ہیں، رول ہیں، سموسے ہیں، یہ اتنا سارا، یعنی ایک عام معمول کے کھانے سے 1.5 گنا زیادہ افطاری کے نام پر پیٹ میں داخل کر لیتے ہیں، تو پھر لمبے لمبے ڈکار مارتے ہوئے اور عجیب و غریب سمیل چھوڑتے ہوئے پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، مڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں روٹی لے آ۔ وہ یہ پہلے کیسی، وہ تو افطاری سی نا، افطاری سی، وہ روٹی آ گئی ہے، وہ کھائی ہے، عشاء تک وہ دور چلا ہے، ذات کوئی کولڈ ڈرنک ہے، کوئی فلاں فلاں، پھر چلے گئے تراویاں پڑھ، مڑ کے آن، پھر تھکے ہیں، پھر کچھ کٹ کے آن، اور پھر کوئی فروٹ لے آؤ، کوئی سویٹ لے آؤ، کوئی کھیر لے آؤ، چلتا ہے ایسا؟ یہ نہیں چلتا۔ اور اس کو تو بیچارے کو چین کرنے نہیں دیا، تو روزے کے جو جسمانی فوائد ہیں وہ کہاں سے حاصل ہو؟ پیٹ کی طرف خون کا پریشر اتنا زیادہ ہونے سے جسم کے باقی اعضاء کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو فاقہ دیتے ہیں، اس کو ذرا خالی چھوڑتے ہیں، تو خون کا اس طرف پریشر کم ہوتا ہے، جس طرف ضرورت ہوتی ہے دماغ آٹومیٹیکلی خون کا رخ ادھر کر دیتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو ذرا دیکھیں آپ کے چہرے اور آپ کے ہاتھوں کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ پتہ ہے کہ یہاں پہ ضرورت پڑ سکتی ہے کسی وقت بھی، تو خون کا فلو ادھر کر دیا۔ جب پیٹ چلتا رہتا ہے، سارے جسم کا خون ادھر رہتا ہے، اعضاء کو متحرک رکھنے کے لیے، دماغ کی طرف نہیں جاتا، دیگر اعضاء رئیسہ کی طرف نہیں جاتا، جسم ذہنی اور اعضاء رئیسہ کے اعتبار سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو یہ روزے کے جسمانی فوائد میں سے ایک میں نے صرف عرض کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے روحانی پہلو کی طرف، وہ بڑی اہم شے ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے
یہ جو جسم ہے انسانی، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کا، ایک جسم ہے ایک روح ہے، اور بڑی اہم شے ہے، دونوں کی ضرورتیں ہیں، دونوں کو غذا چاہیے، دونوں کو اپنا سامان بقا چاہیے، دونوں کو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے کچھ چاہیے، اور ان دونوں کے تقاضے بالعموم ایک دوسرے کے برعکس ہیں، بالعموم، ہمیشہ نہیں، بالعموم۔ جس شے کی جسم زیادہ طلب کرتا ہے اس سے روح کمزور ہوتی ہے، بالعموم مزمحل ہوتی ہے، اور جو شے روح ڈیمانڈ کرتی ہے جسم اس میں مشقت محسوس کرتا ہے۔ مثلا جسم چاہتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ آرام ملے، وہ نیند آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہم کام کریں، ہم کہتے ہیں تھک گیا ہوں آرام کرنا چاہتا ہوں، جبکہ روح وہ اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہے۔ ان دونوں کے وطن جدا ہیں، جسم و روح کے، ان دونوں کی ضروریات جدا ہیں، اور یاد رکھیے جو جہاں سے آتا ہے یا آیا ہے اس کی ضرورتیں بھی وہیں سے آتی ہیں اور بالآخر پلٹ کر وہیں جائے گا۔ جسم آیا ہے مٹی سے، اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے آتی ہیں، آپ کا کھانا پینا لباس رہائش پوری زندگی کی جسمانی ضرورتیں مٹی سے آ رہی ہیں، روح مٹی سے نہیں آئی۔ پوچھا روح کہاں سے آئی ہے؟ کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ تو جسم کی ضرورتیں ہیں یہ پھل فروٹ کھانا غذا اناج غلہ روٹی پانی، یہ جسم کی ضرورتیں ہیں۔ روح کی ضرورتیں ہیں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہیں۔ روح وہ مانگتی ہے، جتنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں اتنی زیادہ سستی آتی ہے، جسم اتنا زیادہ نیند اور آرام مانگتا ہے، جسم کہ اپنی ضرورتیں ہیں۔ روح مانگتی ہے کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونے دو، رب سے ملنے دو، ذکر میں لگو، اللہ کی اطاعت و عبادت اور بندگی میں لگو۔ وہ جو جسم کی ضرورتیں روح کی ضرورتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان ضرورتوں جسم کی ان ضرورتوں کو جو روح کے لیے رکاوٹیں ہیں، روح کی ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزہ فرض کر دیا، روزہ فرض کر دیا ہے تاکہ جسم کے تقاضے ٹوٹیں، نفس پامال ہو، نفس کی سرکشی ختم ہو۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ فرمایا جو اس عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر کو، تو وہ شادی کرے، اس سے نگاہوں کو حیا نصیب ہوتی ہے، عفت کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے انسان کے کردار کی اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو تو بار بار پوچھنے پر آقا نے فرمایا جو استطاعت نہ رکھتا ہو شادی کرنے کی، پھر وہ اپنے نفس کی سرکشی کو توڑنے کے لیے اور نفس کی اس طاقت کو توڑنے کے لیے روزہ رکھے، یہ نفس کو پامال کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، یہ روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو اب یہ جسم بھی تھا روح بھی تھا، ہر شے کا ایک جسم ہے ایک روح ہے، اعمال کا بھی ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ ایک نماز جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ قیام و رکوع و سجود یہ سب نے دیکھا، یہ ہے نماز کا جسم۔ ایک اس کے اندر آپ کی نیت ہے، آپ کا رب کی طرف دھیان ہے، آپ کا انہماک ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں طالب کس شے کے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ سے چاہتے کیا ہیں، وہ جو آپ کی نیت ہے اندر کی، وہ نماز کی روح ہے، وہ نماز کی روح ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں پتہ نہیں نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، ایسا ہوتا ہے نا؟ آپ کو یہ فارمولہ بھی آج دے دوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود مجھے بتائیں گے کس کی قبول ہوتی ہے کس کی نہیں۔ دو آدمی نماز میں کھڑے ہیں، دو آدمی، دونوں نے الگ الگ کہیں اپنی زندگی میں کسی دوست سے پیسے ادھار لیے تھے، مثلا 10 سال گزر گئے، دونوں نے، ایک نے اپنے کسی دوست سے لیے یار کوئی 50,000 روپیہ دو میں تمہیں ہفتے بعد دے دوں گا، ادھر ایک اور نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب وہ دونوں پھر بعد ازاں وقت گزرتا گیا، جس نے ادھار دیا تھا اس نے مانگے نہیں، وہ بھی بھول گیا یا نہیں بھولا، مانگے نہیں، یہ بھول گئے یا جو کچھ بھی ہوا۔ 10 سال کے بعد نماز میں یاد آیا دونوں کو، اوہو پیسے لیے تھے واپس نہیں کیے، خیال آ گیا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ایک نے نماز میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ یار بھول گیا تھا، اس نے بھی نہیں پوچھا، تو بس نماز سے فارغ ہوتا ہوں اور جا کر دے کر آتا ہوں۔ یہ ارادہ کر، خیال آتے ہیں نا، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔
ایک نے یہ سوچا، دوسرے کو بھی خیال آیا، پیسے نہیں دیے، اوہو 10 سال ہو گئے پوچھے ہی نہیں، بھول گیا، بس ٹھیک ہے۔ دونوں نے نماز میں ایک ایک ارادہ کیا، ایک نے کہا ابھی نماز کے بعد دے کر آتا ہوں، دوسرے نے ارادہ کیا پوچھے ہی نہیں، بھول گیا، لہٰذا ضرورت نہیں دبا جاؤ۔ کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں؟ کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ فتویٰ لینے کی ضرورت ہے؟ کوئی تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہے؟ اچھا کس کی قبول ہوئی؟ جس نے کہا واپس کر دوں گا یا جس نے کہا نہیں واپس کروں گا؟ یہ جو آپ کی نیتیں ہیں، نماز کے دوران بھی جو آپ کو خیالات آتے ہیں، ان خیالوں پر آپ کیا کرتے ہیں، یہ نماز کی قبولیت کے لیے روح ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ مجبوری بھی نہیں ہے، روزہ مشقت بھی نہیں ہے، اور روزہ وہ کوئی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے سختی بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے پاس روٹی ختم ہو گئی ہے تو اس نے کہا چلو 1 مہینہ۔ روزوں میں ہم زیادہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ اتنی نعمتیں ہر شخص اپنے اپنے لیول پر دیکھے، پورا سال 11 مہینے تواتر کے تسلسل کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اتنی نعمتیں ہم نہیں استعمال کرتے جتنا رمضان میں کرتے ہیں۔ غریب ہے یا امیر ہے، اپنی بساط سے بڑھ کر روزانہ فروٹ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، باقی مہینوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ روٹی رزق کو بچانے کے لیے نہیں کرتا، وہ ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے ہواؤں پر، جنات پر، پرندوں پر حکومت بخشی تھی۔ ایک دن انہیں عجیب خیال آیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے تو کیوں نہ میں اللہ کی مخلوق کی ضیافت کروں اور انہیں کھانا کھلاؤں۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو، میری مخلوق ہے کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے جنات کو لگا دیا، پرندوں، ہوا ان کے جو ہے وہ زیر کنٹرول تھی، ہوا کو حکم دیا کوئی چیز لانی ہے، جنات اور ہوا لے کے آ رہے ہیں، جنات پکا رہے ہیں، بڑی ایسے کریں اور چیز پک جائے، جنات ہیں۔ جب ان کے خیال میں بڑا ایک ڈھیر لگ گیا، بڑا ڈھیر، تو انہوں نے اللہ سے کہا مولا اپنی مخلوق بھیج تاکہ وہ میری دعوت کھائیں۔ صرف ایک مچھلی بھیجی سمندر سے، ایک مچھلی، اس نے ایک ہی حلے میں سارا کھایا اور کہنے لگی حل من مزید، ہو رہا ہے کوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں مولا یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا حالے تو ایک ہی آئی ہے، ایک ہی آئی ہے۔ یہ اس وقت سجدے میں گرے جیسے حضرت موسیٰ گرے تھے نا، جب پہلے تو تقاضا کیا رب ارنی، پھر جب وہ تجلی آئی بے ہوش ہوئے تو پھر توبہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں گرے، اسی طرح حضرت سلیمان گرے، مولا نہیں یہ تیرا ہی حوصلہ اور یہ تیری ہی قدرت ہے کہ سب کو پورا کر۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سمندر کے اندر ایسی مچھلیاں ہیں ویل اور وہ جو ایک ایک دن میں کئی ٹن گوشت ایک ایک مچھلی کھاتی ہے، کئی ٹن گوشت ایک مچھلی، تو وہ ایک تو نہیں ہے، ہر سمندر میں خدا جانے کتنی ہے۔ وہ رب ہے جو جہاں جس کو پیدا کیا وہیں اس کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ہمیں روزہ اس لیے نہیں اس نے عطا کیا کہ روٹی بچانا چاہتا ہے، اس لیے عطا کرنا چاہتا ہے کہ وہ بطور نائب ہمیں صحت مند اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ طاقت محض جسمانی طور پر نہیں ہے، وہ روحانی طور پر ہے۔ روحانی اعتبار سے اتنی پختگی ہو، اتنی طاقت و توانائی ہو کہ اگر کوئی ظاہری جسمانی مادی اعتبار سے دنیا کا فرعون، دنیا کا قارون و نمرود اور دنیا کے یزید اکٹھے ہو کر سامنے کھڑے ہو جائیں تو وسائل چاہے نہ ہو اور کسی شے پر بظاہر کوئی اختیار دسترس بھی نہ ہو، روحانی طاقت اتنی ہو کہ وقت کے فرعونوں سے لے کر وقت کے یزیدوں تک سارے وہ ٹکرا کر اس چٹان صبر و استقامت سے وہ سر پٹک کر واپس مڑ جائیں، وہ ناکام و نامراد ہو جائیں، صاحب روح اس کے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے۔ آپ کو ایسا طاقت اور توانائی کا پیکر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سے پھر خیالوں میں پاکیزگی آتی ہے، اس سے سوچوں میں طہارت آتی ہے، اس سے انسان کے الفاظ اور کلام اس میں لطافت آتی ہے، نظافت آتی ہے، اور وہ انسان کو پیکر
طہارت اور پیکر نظافت دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر چند کے مادی وجود ہے، کثافت سے پیدا کیا گیا ہے، مگر کثیف چیزوں سے، مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، اس سے پیدا کر کے پھر وہ اس کو کثافتوں سے پاک کر کے تزکیہ کا پیکر بنانا چاہتا ہے۔ یہ انسان کا امتحان ہے، یہ امتحان ہے کہ پیدا کثافت سے، مٹی سے ہوا، مگر مٹی سے پیدا ہو کر بھی اس کے اندر مٹی والا گدلا پن نہ رہے، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی سوچوں میں، اس کے طرز عمل میں، اس کے اخلاق میں، اس کا اخلاق پاکیزہ ہو، اس کا کردار نفیس ہو، لوگوں کے ساتھ طرز عمل نفع رسانی پر مبنی ہو، یہ ہو بندہ مگر اپنے رب کا مظہر اور اس کی قدرتوں کا امین بن کر، بندہ ہو کر خدا کی مخلوق کے لیے بھلائی اور فائدے کا ذریعہ بن جائے۔ مقصود روزہ یہ، وہ بھوکا اس لیے رکھتا ہے کہ تمہیں تو کھانے کو مل رہا ہے اور تم اپنی مرضی سے صبح پیٹ بھر کر کھا کر سحری میں، شام افطاری تک گزارتے ہو اپنی مرضی سے، اختیار سے، پھر شام کو پیٹ بھر کے سارا کچھ پڑا ہوتا ہے۔ سوچو، تصور کرو کہ تم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہو پھر بھی نڈھال ہو جاتے ہو۔ ان کا خیال کرو کہ جن کو کئی دن کھانے کو ملتا نہیں ہے، جو مجبوری کے فاقے کرتے ہیں، ان کے جسم پر کیا بیتے گی۔ اور وہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، وہ اس نے جس سے بھی جو کام کرانا ہوتا ہے اس کے لیے اہلیت پیدا کرنے کے لیے پروسیس میں سے گزارتا ہے، پروسیس میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک بستی سے گزرے، اس بستی کو تباہ و برباد ہوئے عرصہ گزر گیا تھا، جیسے آثار قدیمہ ہوتے ہیں، جیسے ادھر ٹیکسلا میں جولیاں اور یہ ہیں، ادھر مونجودوڑو ہے، ہڑپا ہے، وہ ایسی کسی بستی سے گزرے، اس کی بنیادیں بھی وہ اکھڑی پڑی تھیں۔ تو عرض کیا، مولا ان کو بھی تو زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا بتاتا ہوں۔ اللہ نے وہیں 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، 100 سال پروسیس میں سے گزار کر، ایکسپیریمنٹ کروا کے پھر بتاتا ہے کہ ایسے کروں گا۔ 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، 100 سال موت وارد کیے رکھی، 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا کم لبستا، کتنا سوئے ہو؟ تو کہنے لگے یومن او بعد یوم، نہیں ایک دن بھی نہیں، ایک دن سے بھی کم سویا ہوں، چونکہ جسم فریش تھا۔ فریش تبھی ہوتا ہے جب ضرورت کے مطابق نیند پوری کریں۔ آپ 5 6 7 گھنٹے جتنی کسی کی ہے اتنی کر لیں، اٹھیں تو فریش ہوں گے، تازہ دم ہوں گے، توانائی ہوگی جسم میں۔ آپ کبھی 24 گھنٹے کھائے پیے بغیر، نیند آئے نہ آئے، خالی بستر پر سو کر دیکھیں آپ کا جسم کا بنتا کیا ہے۔ آپ پر ایک عجیب کوفت اذیت طاری ہوگی، نیند کی گولی کھا کر 24 گھنٹے سوئیں گے، جب اٹھیں گے تو 24 گھنٹے زیادہ نیند کر کے زیادہ تازہ دم نہیں ہوں گے، ٹوٹے بدن کے ساتھ اٹھیں گے، آپ کا جسم جو ہے وہ نڈھال ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا ایک دن، پھر عرض کیا نہیں ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، اس کا مطلب جسم تازہ دم تھا۔ فرمایا اب اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، اس میں بدبو بھی نہیں پیدا ہوئی، اور سواری کو دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو کے بکھر گئی ہیں۔ ادھر 100 سال گزار دیا، اس پروسیس میں سے گزارا۔ اپنے رسول مکرم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت، سراپا شفقت و عنایت بنا کے بھیجنا تھا، یتیموں پر دستے کرم رکھنے والا بنا کر بھیجنا تھا، تو اپنے محبوب کو پیدا ہی حالت یتیمی میں کیا ہے، پیدا ہی حالت یتیمی میں کیا، تاکہ پتا چلے یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے، یتیمی میں انسان کے محسوسات کیا ہوتے ہیں، خیالات کیا ہوتے ہیں۔ سو جب کسی کو یتیم دیکھیں تو پھر وہ اپنے من بیتی جو گزری ہے اس کی روشنی میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ کوئی شخص اپنے بچے کو ڈھونڈتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میرا بچہ نہیں مل رہا، دعا کر دیں۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، شاید ابھی دعا بھی نہیں کی، کسی نے آ کر بتایا تمہارا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ خوشی سے پلٹا ایک دم جذبات میں آ کر، ٹھہرو ادھر آؤ بات سنو۔ قریب آیا، فرمایا اب بیٹے کی خبر آ گئی، پتہ چل گیا، اب جا کر دور سے میرا بیٹا کہہ کرنا پکارنا۔ آپ تصور کیجئے کتنے جذبات کا اظہار کر، دور سے بیٹا میرا کہہ کرنا پکارنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ جن کے ساتھ کھیل رہا ہے ممکن ہے ان میں کوئی یتیم ہو،
ان میں کوئی یتیم ہو، تو جب وہ دیکھے گا اس کو اس کا باپ بلانے آیا محبت و شفقت سے، تو اس کے دل پر لگے گی. سو ایسے نہ، یعنی جو جس کام میں ڈالنا ہوتا ہے، اللہ نے کسی بڑے شخصیت کو پہلے اس کے تقاضوں میں سے گزارتا ہے. روزہ اس لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بھوک پیاس کے ساتھ گزرتی کیا ہے. کوئی آپ کے پاس آئے بھوکا ہوں، تو آپ نے جب بھوک کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، آپ کو کیا پتا جب بھوک جسم پر وارد ہوتی ہے اور معدے سے جب بھوک کی آگ اٹھتی ہے تو اس کی لپٹیں اور شعلے کہاں تک جاتے ہیں. پھر سوچیں، خیال، پاکیزگی، ہر شے وہ اس آگ میں جل جاتی ہے. اس کے لیے کہا کہ تم پر روزہ فرض کیا. دوسروں کا احساس کرو تو تمہیں نصیب ہوگی اللہ کی بارگاہ سے وہ نعمت جو ویسے نہیں نصیب ہوتی. دوسری بات جو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر روزہ 3 چیزیں نہ پیدا کرے، 3 چیزیں، تو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہے. مشقت ہے، حاصل کچھ نہیں کیا. ایک، اگر روزہ رکھ کر انسان کے اندر سب سے پہلے دوسروں کے محرومی کا احساس پیدا نہ ہوا تو روزہ بے مقصد ٹھہرا. نمبر 2، اگر روزہ رکھ کر آپ کے اخلاق کی حفاظت نہ ہو سکی اور آپ عمدہ اخلاق کا پیکر نہ بن سکے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنا لو. اللہ کے، اب یہ پورا بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے بھی زندگی کے سامان عطا کرتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ جو میرا نام نہیں لے گا میں مار دوں گا، زندہ نہیں. پیدا بھی تو اسی نے کیا اور اسے پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے، اس کے باوجود پیدا ہونے دیا نا، اسی نے پیدا کیا. اگر کوئی ہم سے اختلاف کرے، ہم سے الگ رائے رکھے، تو یہ خیال آنا کہ یہ کیوں ہے، یہ گویا دین سے بغاوت و انحراف ہے. تو روزہ اخلاق کی حفاظت کرنے والا ہے، اخلاق کی. تیسری شے، زبان اور افکار کو پاکیزگی دینے والا ہے. اگر روزہ رکھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ دار ہے فلا یرفس ولا یجہل، نہ وہ کوئی بے حیائی کرے، بدکاری کرے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے. آپ ذرا سوچئے، یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، آپ کے گلے پڑے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی بد کلامی کرے، تو اس کو سادہ ایک جواب دو، اور وہ یہ کہ میں روزے سے ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عام دنوں میں کم لڑائیاں ہوتی ہیں، روزے میں زیادہ ہوتی ہیں. بولیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، کوئی راستہ آمنے سامنے آ گئے تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سپیس دے کر راستہ دے ٹکر جاتے ہیں. صحیح نہیں مانا روزہ ہی. وہ بھی روزہ رکھ کے احسان کیا ہے لوگوں پر، دوسروں پر احسان کیا ہے. کوئی دوسروں کے کہنے کہ اس کا جو ثواب ہوگا دوسروں کو بانٹے گا، اپنے لیے. روزہ اگر آپ کے اندر ضبط، جذب اور لوگوں کے لیے فراخ دلی، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہیں سکھا رہا، روزہ ہے ہی اس لیے کہ روزہ ضبط نفس سکھاتا ہے. ضبط نفس کے تقاضوں کو دباتا ہے، روح کے تقاضوں کو اٹھاتا ہے. یہ مقصود روزہ ہے. سو اس اعتبار سے روزے کو اپنا تربیت کا ذریعہ جانے، رمضان کو ریفریشر کورس سمجھا جائے. ریفریشر کورس. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ روزہ رکھ کر پھر اس میں بچے ہیں، خاص کر جوان آج کل، یہ سب کے ہاتھ میں ہے، سارا دن اس میں گزاریں گے. پچھلے زمانوں میں بھی ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں، صبح سے لے کر شام تک لوڈو کھیل رہے ہیں، وہ 12 گوٹ کھیل رہے ہیں، جو اس میں. یہ گویا ہم روزے کو آلودہ کر رہے ہیں. آلودہ جیسے کپڑا دھلا ہوا ہو نا، دھلا ہوا گیلا آپ نے ڈالا کہ اب یہ خشک ہو جائے، اور کوئی اس پر مٹی اٹھا کے پھینک دے گیلے کپڑے پر، تو آپ کیا اندازہ کرتے ہیں کیا ہوگا؟ وہ ساری محنت اکارت چلی جائے گی. تو اپنے روزے کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنے اوقات پاکیزہ کاموں میں گزاریں. پاکیزہ. اور اس اعتبار سے جو آخری بات ہے، دیکھیے آپ نے حدیث پاک ساری زندگی سنی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ
نماز کس کے لیے ہے؟ بولیے حج کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں؟ کوئی خاص بات ہے نا؟ وہ یہ ہے، دو پہلو ہیں، ایک کہ روزے کا عمل کسی کو دکھائی نہیں دیتا، نماز دکھائی دیتی ہے، حج دکھائی دیتا ہے، زکوٰۃ دکھائی دیتی ہے، باقی عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے، روزہ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ نہ کرنے کا نام ہے۔ کھانے پینا کام ہے، نہ کرنا، خواہشات نفسانی کی جائز طریقے سے تکمیل حق ہے، نہ کرنا، پھر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، یعنی وہ ساری چیزیں چھوڑ دینا، کھانا پینا چھوڑ دینا، ضبط نفس اختیار کرنا، گالم گلوچ لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا، روزہ نہ کرنے کا نام ہے۔ اور اس حال سے سوائے اللہ کے واقف کوئی نہیں ہوتا۔ نماز پڑھی سب نے دیکھی، اس نے نماز ہاں سا نال ہے ابھی میرے نال کھلتا ہے بچہ تو سانا نماز پڑھی، سب نے دیکھا نا۔ روزے کا نہیں پتا، روزہ صبح رکھا، پھر ویسے گلاس سے کوئی نہ بھی پیے تو 2-3 دفعہ وضو تو کرنا ہی ہے۔ ظہر کی نماز آئی، وضو کیا تو پانی منہ میں ڈالتے ہیں نا، سارا واپس آیا یا تھوڑا واپس آیا اللہ ہی جانتا ہے نا، کوئی دوسرا نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا چونکہ روزے کے عمل سے کوئی دوسرا باخبر نہیں، میں ہوں، اس لیے اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ دوسرا پہلو اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگو اللہ کا رنگ چڑھا لو، اللہ کا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ مولا تیرا رنگ کیسے چڑھائیں؟ اور تیرا رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ ہے اس کی صفات کا، وہ رنگ ہے اس کے اخلاق کا، وہ رنگ ہے اس کی سنتوں کا، اس کے طریقے کا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم تو زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کے محتاج ہیں، بولیے اللہ کھاتا پیتا ہے؟ نہیں۔ ہم سونے کے محتاج ہیں، سوئے نہ تو زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ سوتا ہے؟ نہیں، نہ وہ کھاتا پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، ان ساری چیزوں سے پاک۔ وہ کہتا ہے روزے کی ذریعے، روزے کی شکل میں میری صفات کا رنگ چڑھا لو، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، مگر آپ نے صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑا نا۔ جب آپ نے کھانا پینا چھوڑا، آپ کی جسمانی ضرورت تھی، محتاجی تھی، اسی نے ایسا بنایا آپ کو، مگر آپ نے اس کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، پرسوں کی بات ہے، ہمارے لاہور میں پنڈی میں دوست ہیں، ممکن آپ جانتے بھی ہوں، ویلفیئر کے، مظہر الحق صاحب، وہ مجھے بتانے لگے صبح آنکھ ہی 5:30 بجے کھلی، رات کہیں فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، بند ہو گئی، الارم ہی نہیں ہوا، 5:30 بجے آنکھ کھلی، روزہ بند ہو گیا، 72 سال کی عمر میں بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا، 72 سال کی، کوئی بالکل نہ۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ اس کی صفت تھی، اس کی صفت کو جب اپنایا تو گویا اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ دن بھر کی یہ روزے کے ساتھ، بھوک کے ساتھ مشقت بھرا دن گزارا، رات آئی، جسم زیادہ آرام مانگتا ہے، جسم سونا چاہتا ہے، نیند چاہتا ہے، مگر آپ اس کی رضا کے لیے اٹھ کر چلے گئے اور نماز تراویح کی شکل میں کھڑے بھی ہوئے، قیام اللیل کیا، قرآن کی سماعت کی۔ یہ گویا پھر جاگنا، نیند کو پیچھے دھکیلنا اور اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ اللہ کی شان، اللہ کی صفت کو اپنا لیا، اللہ کا رنگ چڑھا لیا۔ اوپر سے قرآن کی سماعت، قرآن کی تلاوت ہوئی تو کلام الہی گویا انسان کے من پر وارد ہوا، اس کے ذہن پر اترا، تو کلام الہی کا اترنا اور نہ جاگنے کی شکل میں صفت الہیہ کا رنگ چڑھانا، یہ گویا خود کو اللہ کے رنگوں میں رنگ لینا ہے، اللہ کے رنگوں میں رنگ لینا ہے۔ سو اس کو پوری بصیرت کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ، لمحہ لمحہ احتساب ذات اور احتساب نفس کے ساتھ گزاریں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ اس طرح گزرے کہ جو روزے کے تقاضوں کے منافی نہ ہو، خلاف نہ ہو، اور پھر جس لیول پر رمضان میں چلے جائیں، رمضان کے بعد اس کو ترک نہ کریں۔ آپ نے رمضان کیسا گزارا ہے، آپ کو اس کے لیے ایک پیمانہ دیتا ہوں سادہ، اس کے لیے بھی کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کیسا گزرا اور ہم نے کس طرح اس کا اہتمام کیا، چاند رات اور عید والے دن پتہ چل جائے گا۔
ہر کسی کو پتا چلا چاند رات کیسی گزری ہے. مسجدیں رمضان کی آخری دن تک بھری ہوتی ہیں، چاند نظر آتا ہے، عشاء پہ جماعت کے لیے 4 بندے نہیں ملتے. بولیے غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی دنیا میں ہوتے ہیں نا، اسی دنیا میں. چلو کوئی عید گزارنے گیا، اپنے داد کے نان کے ادھر ادھر چلا گیا، جہاں بھی گیا وہاں بھی کوئی مسجد ہے، 10 ادھر سے ادھر گئے ہیں تو 10 ادھر سے ادھر بھی آئے ہیں. دنیا کی آبادی تو اتنی ہے. مسجدیں ویران کیوں ہو جاتی ہیں؟ عید کا اجتماع اتنا کہ گلیوں میں بھی کھڑے ہونے کو جگہ نہ ملے، اور فرض نمازوں میں امام اور مؤذن تکتا رہے کوئی آئے تو جماعت ہو جائے. عید والے دن کی بات کر رہا ہوں. یہ چاند رات اور عید والا ایک دن کھول کر بتا دیتا ہے رمضان گزرا کیسا اور رمضان سے پایا کیا ہے. اگر آپ کے اندر اللہ کی طاعت، عبادت و بندگی کی لذت پیدا ہو گئی اور آپ کو اس میں مزہ آنے لگا، پھر نماز کیسے چھوٹ جاتی ہے؟ پھر کیسے چھوٹ جاتی ہے؟ جس کی چھوٹ جائے پہلی ہی نماز سے تو سمجھو کہ صرف ایک مشقت ہے. اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کے لیے جو چاہے. میں فتویٰ بھی نہیں دے رہا اور میں کوئی اپنی طرف سے کسی کو ڈرا بھی نہیں رہا. وہ مالک ہے جس کے لیے جو چاہے. میں عمومی ضابطہ دین کا بیان کر رہا ہوں، ضابطہ. حالت روزہ میں عبادت کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے، لذت آئے اس میں. ہماری عبادتیں بے لذت ہو گئی ہیں، بے لذت. ہماری نمازیں، اقبال نے کہا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. نماز خدا سے ہم کلامی کا نام ہے. روزہ اللہ کی طرف خود سپردگی کا نام ہے. اگر روزہ رکھ کر بھی نفس مغلوب نہ ہوا اور نفس سرکش اور باغی رہا تو رمضان کا مقصد فوت ہو گیا، نماز کا مقصد فوت ہو گیا. سو آئیے اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور تعمیل، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ضبط نفس کو اختیار کریں. یہ سارا وہ مقصود ہے جو تحریک منہاج القرآن ملک کے طول و عرض میں رمضان المبارک کی ان پاکیزہ ساتوں میں جس طرف لوگوں کو مائل اور ان کی توجہ مبذول کرنا چاہتی ہے. ان گھڑیوں کو ضائع نہ ہونے دیں. ان کو ایک ایک لمحہ اپنے لیے ٹریننگ پروسیس بنائیں، نفس کی تربیت کا ذریعہ بنائیں. جب رمضان گزرے تو جہاں تک آخری دن لیول تھا اگلا پورا سال وہی رہے. اگلا سال آئے تو اگلا رمضان مزید روحانی بلندی کا ذریعہ بن جائے، قرب الہی کے دروازے کھلیں، اللہ کی طرف والے راستے کشادہ ہوں اور اس کی رحمت آپ کا بازو تھام کر اپنے ہم آغوش کر لے تو مقصود رمضان حاصل ہو گیا. آج کی اس نشست کو ہم انہی کلمات پر اختتام کرتے ہیں، اس پیغام اور اس دعوت کے ساتھ کہ جو لوگ آج آئے، آپ کو آج کی گفتگو نشست با مقصد نتیجہ خیز لگی تو صرف ایک کام کر لیں. میں ہاتھ نہیں اٹھوایا کرتا، وعدے نہیں لیا کرتا، کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا، کوئی مجبوراً ہاتھ اٹھا کے دیکھا دیکھی شرم و شرمی اٹھا دے گا، نہیں کرے گا، نہ کرنا چاہے گا گناہگار ہوگا. ہاتھ بھی نہیں اٹھواتا، وعدہ بھی نہیں لیتا. صرف آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جس کو آج کی یہ نشست، یہ مجلس اچھی لگی اور اس نے سمجھا کہ میرا وقت ضائع نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ ملا، کچھ نہ کچھ، وہ کل اپنے ساتھ ایک نئے آدمی کو صرف لے کر آئے. صرف کوئی زیادہ مشکل بات تو نہیں کہہ رہا، ٹف تو نہیں. سارا دن ہے آپ کے پاس، سارا دن چلتے پھرتے دعوت دیں. ان دنوں میں ہر کوئی دعوت انبیاء کا امین بن جائے، دعوت انبیاء کا حامل اپنے ذمے لازم کر لیں، اپنے ساتھ اپنے رب کے ساتھ وعدہ کر لیں. ایک آدمی، شاید کسی کی زندگی بدل جائے. بعض اوقات کہنے والے سے سننے والا زیادہ وہ اللہ کی رضا کا حامل ہو جاتا ہے. اس کا عمل کہنے والے کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا، صدقہ جاریہ. آپ اس کے داعی بن جائیں، دعوت دینے والے. اسی طرح حضور شیخ الاسلام نے دین کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں کتابوں پر مشتمل لٹریچر ترتیب دیا. یہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا منفرد واقعہ ہے، منفرد واقعہ. یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کچھ کتابیں شاید باہر سٹال پر پڑی ہوں، جتنی انہوں نے لکھ دی ہیں اتنی اگر پنڈ باندھ کر کسی پہلوان کو دی جائے اٹھا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا. میں سچ کہہ رہا ہوں،
اگر ساری کتابیں باندھ کر دے دی جائیں نا تو ویٹ لفٹر نہیں اٹھا سکے گا. تو اب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے ہم تک، اور اس کام کا کوئی پیسہ کوئی معاوضہ نہ وصول کیا، نہ کرتے ہیں، نہ ان کی اولاد اور ان کے بچے کرتے ہیں. کسی تقریر، کسی تحریر خطاب کا ان کتابوں کو لے جائیں. ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین ہیں، آپ کی ذمہ داری بڑی اہم ہے کہ آپ نسلوں کی تربیت کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں. آپ لے کر جائیں، ان کو پڑھائیں، خود گھر میں احادیث سنائیں، قرآن کے تراجم سنائیں، اپنے بچوں کو تیار کریں آنے والے وقتوں میں دین کی دعوت و ترویج اور تبلیغ کے لیے، ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھانے کے لیے. تو وہ لے کر جائیں اور اس طرح پیغام حق اور دعوت دین اس کو معاشرے میں فروغ دیں. اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو، ہر ایک پر اپنا کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ قبلہ پروفیسر صاحب انتہائی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے. آپ کے خطاب کے دوران ہماری تحصیل پشاور روڈ بیلٹ کے صدر محترم راؤ جاوید انجم صاحب تشریف لائے. ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور برادر مکرم حافظ و قاری سجاد رضا قادری صاحب پرنسپل المصطفیٰ اسلامک سینٹر، آپ تشریف لائے، آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی پروفیسر صاحب سے گزارش ہے کہ صاحب پرچی اٹھائیں ایک خوش نصیب کی. جی آصف صاحب والد بابا حیدر آپ بیٹھے ہیں تو آپ آ رہے ہیں. قاری منیر احمد چشتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں حضور شیخ الاسلام کا تحفہ پیش کریں کتابوں کا. دوسری پرچی کے لیے گزارش کرتا ہوں راؤ جاوید انجم صاحب کہ پلیز آپ لیں. آکاش علی، یا الحمدللہ میرا خیال ہے ہمارے اپنے گھر میں آ گئی ہے کتاب. آکاش علی والد محمد یونس بیٹھے ہیں یہاں پہ، ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ لے لیں. جی جی محمد بلال سے گزارش ہے کہ آپ ان کی کتاب لیں حافظ سجاد رضا قادری صاحب کے ہاتھ سے. ابھی اختتامی دعا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. مولا کریم جو درس و بیان ہوا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ پیغام آگے فارورڈ کرنے کی توفیق عطا فرما. جن جوانوں نے کوشش کی ہے ان کو اجر عظیم عطا فرما. مولا کریم یہ تحریک کے جتنے بھی ساتھی ہیں دین کے فروغ کے لیے صبح شام محنت کرتے ہیں، ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم وسیع حلال کا رزق عطا فرما. جو روزے گزر گئے قبول فرما، جو رہ گئے رکھنے کی توفیق عطا فرما. آج کے مبارک دن کا صدقہ ہمارے والدین اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. اس مسجد کو ہمیشہ اسی طرح شاد اور آباد فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کو قرض خلاصی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. قبلہ شیخ الاسلام مدد ذل علی آپ کا یہ مشن پوری دنیا میں عام فرما. ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. سب کی جائز دعائیں قبول فرما. زندگی شان والی، موت ایمان والی عطا فرما. مرتے وقت زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.